وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کا موضوع قرآن کی حقیقت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کی رحمت سے. نمبر 1 بات تو یہ ہے، انسان قرآن کا بیان کرے بہت بڑی بات ہے. اس کے لفظوں پر، اس کے ہونٹوں پر اللہ کا نام آئے، اللہ کا کلام آئے، بہت بڑے احساس کی بات ہے. جو سنے وہ بھی معزز ہے اگر وہ جانے. ایک بات، بہرحال آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی دعا کے ساتھ، اور اس کے فضل اور اس کے کرم کی تمنا کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتاب، الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے یہ کیا چیز ہے، کس کے لیے ہے، کیوں ہے. یہ بات دیکھیں، کتاب کی ضرورت صرف ان لوگوں کو ہے. میں سادہ سے الفاظ میں آپ کو بات کرتا ہوں. کتاب کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو رب کی رضا کے جویا ہوں.
جو اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کتاب میں کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمیں یہ کتاب کی ضرورت تو کوئی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رب کی رضا کے جویا نہیں ہیں۔ بہرحال کتاب آئی ہے اور یہ یہاں پہ ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی، اب متقی کون ہے؟ جو رب کی رضا کا جویا ہو۔ تقوی عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب احتیاط، تقوی بچنا اور احتیاط، یہ عربی کے اس کے معنی ہیں۔ بہرحال متقی وہ شخص ہے جو اپنے آپ سے آگاہ ہو۔ یہ متقی کے میں صفات بیان کروں اللہ کے فضل و کرم سے۔ متقی وہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس نے پہچانا ہو، اپنے مقصد حیات کو پہچانا ہو، جس کی منزل اللہ ہو، اور اب اس کے لیے ہدایت چاہیے۔ دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ شخص، وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان چکا ہو، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے آگاہ ہو اور اللہ اس کی منزل ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ میں صفت تقوی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں تو آپ اس کائنات کی حقیقت، جو واحد حقیقت ہے اللہ، اس سے بھی غافل ہوں گے، اس سے بھی ناواقف ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک بات یہ کہ آپ یعنی اپنے آپ کو پہچان چکے ہوں۔ دیکھیں، اپنی پہچان جب میں آپ کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دنیا میں اپنے وجود سے آگاہ ہوں کہ میرا وجود کس کا مرہون منت ہے، کون میرا خالق ہے، اور وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام طور پہ ہم لوگ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے اور بھی غافل ہیں اس سے۔ اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزارنا بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ اپنے آپ سے غافل رہنا بہت بڑی حماقت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک انسان ہے اور خوراک اس کی زندگی ہے، خوراک اس کے کمرے میں موجود ہے، لیکن وہ اس سے ناواقف ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں رکھی ہوئی ہے، ایک خاص جگہ پہ خوراک رکھی ہوئی ہے، اور وہ انسان بھوک کی وجہ سے مر جائے اور خوراک استعمال ہی نہ کرے۔ یہ میں آپ کو یعنی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ خوراک ہے، ہماری روحانی خوراک ہے، یہ زندگی ہے ہماری۔ لیکن ہم اپنی یعنی روح تو ہماری بھوکی ہے، لیکن اس کو ہم نہ خوراک دیتے ہیں اور نہ اس کی بھوک مٹاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں بلا کسی مبالغے کی یہ بات کہہ رہا ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو دیکھیں الفاظ کے ہیر پھیر میں الجھا نہیں رہا، میں بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات کر رہا ہوں۔
قرآن زندگی ہے، قرآن خوراک ہے، قرآن شفا ہے. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. شفاء لما فی الصدور. آپ بیمار ہیں، انسان بیمار ہے. اب یہ اپنی دوائی سے، اپنی شفا کے اسباب سے یا علاج سے غافل ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شفا تو اسے حاصل نہیں ہوگی. تو قرآن زندگی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن روشنی ہے. انسان اندھیرے میں ہے. یعنی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو الفاظ کی بھول بھلیوں میں نہیں الجھانا چاہتا. میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں اور حقیقی بات کر رہا ہوں. انسان آیا ہے یہ اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہے. انسان آیا ہے اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے. انسان آیا ہے دنیا میں اس کو اپنے راستے کا پتہ نہیں. اب انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے قرآن، یہ ہمیں بتاتا ہے اللہ. اس کو دیکھیں، قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. یا وہ ہے نا دوسری آیت میں ہدن، ہدایت ہے. ہدایت کس چیز کی ہے؟ ہدایت منزل کا راستہ بتاتی ہے. ظاہر ہے ہدایت کے عام الفاظ دیکھ لیں آپ، اس میں تو کوئی لمبی چوڑی کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہدایت طریقہ، راستہ. اب جو اپنی منزل ہی سے آگاہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن کی کیا اہمیت ہوگی؟ نمبر 1، جو اللہ کو پہنچنا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن کی کیا اہمیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. آج دیکھ لیں قرآن کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 0 0 0. یعنی یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے. قرآن تو ہماری زندگی ہے. میں آپ کو یہ دیکھیں الفاظ دہرا رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. قرآن ہمیں ہماری منزل کا راستہ بتاتی ہے اور ہماری منزل بتاتی ہے کہ منزل کیا ہے. میں زیادہ قرآنی آیات کی تفسیر یا دلائل نہیں دے رہا آپ کو اس گفتگو کے، جو بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن آپ یقین کر لیں، یقین کریں یا نہ کریں، بات یہ حق ہے اور سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے آپ سے بتانا یا اپنی رائے پیش کرنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے. قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنا اور اس کے غلط معنی اس کو پہنانا بہت بڑا گناہ عظیم ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. تو دیکھیں، اول تو دیکھیں آپ سن رہے ہیں کتاب کا درس، یعنی کتاب کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں، تو پہلی اس میں بات یہ ہے کہ یہ الکتاب ہے، الف لام. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. بس یہ اب یہ ہے نا کہ زیادہ گہرائی میں آپ پھر پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سادے الفاظ میں کہتا ہوں یہ الکتاب ہے. خاص اقبال نے کہا ہے نا کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است. یہ کتاب کچھ کتاب نہیں، کچھ اور چیز ہے، بالکل ہے. یہ زندگی ہے، زندگی قرآن کی الفاظ میں، یہ شفا ہے قرآن کے الفاظ میں، یہ ہدایت ہے قرآن کے الفاظ میں،
یہ روشنی ہے قرآن کے الفاظ میں۔ اب یہ ہے نا کہ یہ روشنی کے متلاشیوں کو روشنی دیتی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ اندھیرا کمرہ ہے اور ایک شخص مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور مختلف یعنی ظاہر ہے کہ جب کمرے میں اندھیرا ہے تو کہیں پر پلنگ ہوگا، کہیں کرسی ہوگی، کہیں کوئی خالی جگہ ہوگی، اور لیکن جب اب اندھیرے میں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ٹارچ پڑی ہوئی ہے۔ اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ فلاں جگہ ٹارچ پڑی ہوئی، لیکن یہ شخص اندھیرے کا ایسا باسی ہے کہ اس کو وہی اندھیرے اچھے لگتے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان فرد اور معاشرہ کلی طور پر اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کمرے میں اندھیرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بتاتا ہے بھئی یہاں ٹارچ رکھی ہے، تم وہ ٹارچ جلاؤ گے تو ساری حقیقت کمرے کی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ایک آدمی اندھیرا ہے کہ پگڈنڈی پر چل رہا ہے، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، دوسرے ٹیڑھے راستے ہیں، تو اندھیرے ہیں، اسے سجائی نہیں دیتا کچھ، نہ وہ روشنی، یعنی ظاہر ہے کہ اندھیرا ہو تو آپ ٹارچ لیں گے تو آپ کو راستہ نظر آئے گا۔ یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، روشنی ہے، قرآن شفا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو روشنی چاہتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو شفا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دوائی پڑی ہے، بیمار ہے، مریض ہے، دوائی پڑی ہے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا ہے، دوائیوں کا تھیلا پڑا ہوا ہے، وہ تھیلے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، اپنی منچاہی خوراکیں بد پرہیزیاں کر رہا ہے، نہ وہ دوائی کھا رہا ہے، نہ پرہیز کر رہا ہے، نہ دوائی کھا رہا ہے، تو ایسے مریض کی تو حالت مزید بگڑ جائے گی۔ دیکھیں انسان جو ہے یہ بیمار آیا ہے، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی کامیابی کے راستے کا پتہ نہیں ہے۔ بس میں سادہ سا آپ کو الفاظ ہوں، اس کی منزل اللہ ہے، لیکن اس کو اللہ کا راستہ پتہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں تمام یعنی لوگوں کے مختلف ہجوم ہیں، تو انہوں نے اپنی مرضی کا راستے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ جو مشرکانہ معاشرہ تھا وہ جانتے تھے کہ ان کی منزل اللہ ہے، لیکن انہوں نے خود ساختہ طریقے بنائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خود ساختہ طریقے بنائے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے باتیں بنائی ہوئی تھیں۔ حج بھی اپنی مرضی سے کرتے تھے، زندگی کے تمام کام اپنی مرضی سے کرتے تھے، اپنی خواہشات سے زندگی گزارتے تھے۔ تو ان کو تو ایک تو یہ ہے نا کہ یعنی منزل ان کو پتہ تھی، لیکن وہ گمراہ تھے، راستہ غلط تھا، خواہشات کا اپنی راستہ تھا۔ وہی حال آج ہمارا ہے، ہمیں تو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ تقرب الہی جو ہے وہ میری منزل ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے دیگر معبود بنا لیے تھے، اور یہ کہتے تھے، قرآن کا مضمون ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم، ہم تو ان بتوں کی عبادت اگر کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ سے ہمیں نزدیک کرا دیں، جو کہ ہماری منزل ہے۔ یعنی دیکھیں ان کو اپنی منزل کا پتہ تھا، لیکن راستہ غلط تھا، من چاہی خواہشات تھیں۔ آج کل تو یعنی اس معاشرے سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے، گمراہی، ایسی گمراہی ہے کہ ہم نے تو اللہ کو منزل بنانا تو درقرار، مادے کو اہمیت دے دی ہے، مادے کو خدا سمجھ لیا ہے۔ ہمارا قبلہ اور کعبہ ظاہر ہے، دنیا ہے،
تو ہمیں تو اس کتاب کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بہت اچنبے کی بات ہے کہ وہ قوم، وہ امت جو رسول اللہ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کو اپنی منزلی کا پتہ نہیں. یہ میں آج کے مسلمان کا حال بیان کر رہا ہوں. آج کے مسلمان اس کو اپنی نہ منزل کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ کرنا چاہتی ہے یہ قوم، نہ افراد. گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرتی ہے، شوہر اپنی مرضی سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تمام ہماری زندگی جو ہے وہ منچاہی خواہشات کے گرد گھومتی پھرتی ہے. ایک بہت برا حال ہے آج. ہماری خواہشات ہماری آج خدا بن چکی ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور دیکھیں، یہ میری باتوں پہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہمارا مرض ہے کیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود، جو یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے. آج دیکھ لیں، آج فرد ہے یا قوم ہے یا افراد ہیں، تمام جو ہیں وہ ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے ظاہر ہے، اور من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں، اس صورت میں ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. قرآن کو تو ہم نے معاذ اللہ، اس سے تو ہم تمسخر کر رہے ہیں، اس کا عملی طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لعلکم تعقلون. پوری آیت یہ، یعنی اس کا حصہ یہ ہے کہ تم عقل سے کام لو. تو ہم تو اس پہ سوچ و بچار کرنا جو ہے یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے. ظاہری ناظرہ پڑھ لیں گے، صرف ظاہری ناظرہ کی، بعض لوگوں کی نظر میں ظاہری ناظرہ کی بس اہمیت ہے کہ میں ناظرہ پڑھ سکوں، فر قرآن پڑھ سکوں، تجوید کے ساتھ پڑھ سکوں، یا میرا بچہ بھی اسی طرح ہو. تو یہ بات جو ہے غلط ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن زندگی ہے، قرآن روشنی ہے. اس کو اگر اس سے اگر آپ ہدایت نہیں لینا چاہتے، اس سے اگر آپ زندگی زندہ نہیں ہونا چاہتے، اس سے اگر آپ بیماری کی شفا نہیں چاہتے، تو پھر یہ سب کچھ آپ کے لیے بیکار ہے. میں آپ کو یعنی سیدھے ساتھ یہ یقین جانیں، میں جو آپ کو اردو میں بات کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے قرآنی آیات ہیں، میرے ذہن میں ہیں. اب میں تفصیل اس کی ایک ایک آیت کو اس لیے نہیں پیش کر رہا کیونکہ مضمون ذرا وہ ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا، لیکن یہ میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں کہ قرآن زندگی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، روشنی ہے، قرآن شفا ہے. تو آپ سے میری مراد یہ ہے کہ یہ قوم، یہ افراد اس سے نہ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس سے زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس سے کوئی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. معاذ اللہ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اور بہت اکثریت سے، کہ وہ اس قرآن کو روشنی کی بجائے اندھیرے کہتے ہیں. یعنی زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن بیکورڈ آپ کہتے ہیں، دقیانوسی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اپنی ملائیت اپنے پاس رکھو، زیادہ شیخ بننے کی کوشش نہ کرو، زیادہ ملانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو ہم اس کو عام طور پہ آپ دیکھیں، روشن خیالی، روشن خیال مسلمان، یہ اصطلاحیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، موجود ہیں. روشن خیال اور قدامت پسند، یہ اصطلاحیں ہیں باقاعدہ.
دقیانوسی، تنگ نظر، یہ دیکھیں یہ اصطلاحیں ہیں جو بعض لوگ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر یہ استعمال بھی نہیں کرتے لیکن سمجھتے ایسا ہیں، یہ بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہے، اور نقصان میں ہم پڑ چکے ہیں۔ آج مسلمان قوم مردہ قوم ہے، مردہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت عذاب یافتہ قوم ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہم مردہ ہیں، ہم ہدایت کے جویا ہی نہیں ہیں، ہدایت کے ہم طلبگار ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو، آپ اگر کوئی لوگ سنتے بھی ہیں تو محض رسمی طور پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں آیت قرآنی جو ہے الف لام میم ہم نے آغاز کیا ہے، حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے معنی کے بارے میں، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، جو بھی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اب ہم جو ہے اس میں تو ایک بہت بڑا شک و شبہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ قرآن اسلام حقیقی شکل میں آج نافذ ہی نہیں ہو سکتا، یا ہم اس کو عملی طور پہ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم نے راستہ جو اپنے لیے اپنایا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ دنیا داری کا راستہ ہے، وہ مٹیریلزم ہے، وہ ظاہر پرستی ہے۔ لیکن ہمیں ایک ایسی خبر کی ضرورت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم نے جو اصول زندگی اپنائے ہوئے ہیں، جو راستے، اس میں یقینی طور پر اس میں ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں بھی آپ ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں شک کی بات ہو رہی ہے، تمام وہ راستے، تمام وہ طریقے جو الکتاب کے خلاف ہیں، القرآن کے خلاف ہیں، الذکر کے خلاف ہیں، الفرقان کے خلاف ہیں، النور کے خلاف ہیں، وہ سارے گمراہی ہیں، اس میں یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو بڑے یقین کے ساتھ دنیا کے راستوں پر ہم چل رہے ہیں، اور اس میں یعنی جو شخص عام طور پہ آپ دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھے کہ زندگی کے مختلف مقاصد کا تعین کر کے، ظاہری طور پہ ظاہر کو منزل بنا کے ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ نمبر ایک، ان تمام منازل کا نتیجہ خسران المبین ہے، واضح نقصان ہے۔ یہ بات نوٹ کر لے، اردو میں کہہ رہا ہوں، اردو سمجھنے والوں کے لیے۔ تو بہت بڑے، ہم تو ایک بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں اس کتاب کے بارے میں، کہ اس کتاب، شک کیا ہے کہ اس میں تو، بلکہ یقین ہے ہمارا کہ اس کتاب میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت زمانے تک یہ کتاب جو ہے، یعنی اس کا ناظرہ پڑھنا بھی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، ناظرہ۔ تو یہ ایک طویل داستان ہے، بہرحال بات چیت ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین،
یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم۔ Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. This is the book in which there is no doubt, a guide for the righteous. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Those who believe in the unseen and perform the prayers and give from what we have provided for them. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔